السلام علیکم، میں ہوں قاضی جواد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جے جے ٹاکس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، کیونکہ ایک عرصے کے بعد میری واپسی ہوئی ہے۔ اور اچھا، لاسٹ ٹائم جب میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی تو میرا یہ خیال تھا کہ میری چونکہ موضوع چل رہا تھا ابکری کے حوالے سے، تو میرا یہ خیال تھا کہ میری یہ لاسٹ ویڈیو ہے ابکری کے حوالے سے، اس کے بعد میں کوئی ویڈیو بھی پوسٹ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چونکہ میرا ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہے جن کا تعلق ابکری والوں سے ہے، اور اچھے خاصے ان کے مریدین ہیں جو میرے حلقہ احباب میں ہیں، تو ایک تو ان کا کہنا تھا، اوپر سے بہت سارے لوگوں کے کالز آ رہے تھے، میسیجز آ رہے تھے کہ آپ کائنڈلی آپ جو ہے ویڈیو کو ہٹا لیں۔ کچھ لوگ تو بہت زیادہ ایک عجیب لہجہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ آپ ویڈیو کو ہٹا لیں یوٹیوب چینل سے، ورنہ یہ ہو جائے گا، ورنہ وہ ہو جائے گا۔ خیر، ورنہ سے گھبرانے والا تو میں نہیں ہوں، لیکن جو میرے بہت ہی قریبی جو لوگ تھے، جو دوست تھے، جن کا کہنا تھا کہ آپ ویڈیو کو ہٹا دیں، مناسب نہیں ہے، تو ان کے کہنے پہ میں نے یوٹیوب چینل سے ویڈیوز ہٹائی، تینوں ویڈیوز ہٹا دیں۔ اور پھر میرا خیال تھا کہ بس معاملہ جہاں تھا وہیں دفن ہو گیا۔ تو عید سے تقریباً 6 دن پہلے مجھے ہمارے پوسٹ آفس سے کال آئی، مجھے کہا گیا کہ آپ کے 2 لیٹر آئے ہوئے ہیں، ایک پہلے لیٹر آیا ہے، ایک دوسرا آ گیا ہے، اور آپ کے نام پہ دونوں لیٹر ایک ہی جگہ سے آئے ہیں۔ میں چونکہ مصروف تھا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے اس کا فوٹو ذرا بھیج دیں، لیٹر میں بعد میں اٹھا لوں گا۔ انہوں نے مجھے فوٹو جب بھیجا تو وہ ابکری والوں کی طرف سے تھا، لیٹر تھا، اور انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا، مجھے 2 لیٹر لکھے تھے۔ سوری، میں اس کو نوٹس، بالکل انہوں نے وہاں پہ نوٹس کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن میں اس کو نوٹس نہیں کہوں گا، کیونکہ نوٹس یہ نہیں ہوتا، یہ لیٹر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جس چیز کو مدعا بنایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی ریچ بڑھانے کے لیے، آپ نے اپنی دکان چلانے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے آپ نے جو ہے ابکری کا موضوع چنا ہے، اور آپ نے ہمارے بہت سے سادہ لفظوں میں کہوں تو بہت سے لوگوں کو ہم سے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے ابکری پر الزام لگائے۔ یہ جملہ انہوں نے مدعا میں، اسی جملے کے اوپر انہوں نے جو ہے لیٹر لکھا کہ آپ نے الزامات لگائے ہیں، اور پھر کہا کہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں ہٹائی تو مطلب جو ہم قانونی کارروائی کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو الحمدللہ اتنا تو لاء کا اسٹوڈنٹ، ایک ادنا سا طالب علم میں بھی ہوں، تھوڑا بہت تو جانتا ہوں۔ بہرحال میں ساتھ، چونکہ لٹریچر میں بھی اچھا خاصا ایک لٹریچر سے بھی میرا تعلق ہے، میں اپنے ادبزار فورم کا میں نائب صدر بھی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کیا ہے، تنقیص کیا ہے، اور الزام کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے تنقید، ایک ہوتی ہے تنقیص، اور ایک ہوتا ہے الزام۔ میں یہاں پہ 2 چیزیں بیان کروں گا کہ تنقید کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تنقید کیا ہوتی ہے، پھر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ الزام کیا ہوتا ہے۔ تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کے اندر بہت سے پہلو تلاش کرنے ہیں، اور ان پہلوؤں کے اوپر، خواہ وہ مثبت ہیں یا منفی ہیں، انہی کے اوپر گفتگو کا نام تنقید ہے۔ اور الزام کیا ہے کہ ایسی چیز جو کسی میں ہو بھی نہیں اور اس کو بیان کرنا، یہ الزام ہوتا ہے۔ میں کہوں کہ فلاں چور ہے، وہ چور نہیں ہے، تو یہ الزام ہے، مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ چور نہیں ہے۔ اب جب میں نے ویڈیو بنائی تھی، میرے جو موضوع تھا وہ ابکری رسالہ تھا۔ اب رسالے میں جو تحریر آتی ہیں، جو ان کے جو چیز وہاں پہ شائع ہوتی ہے، اب ہر چیز کا، ان کا طریقہ کار کا ایک الگ الگ ڈائمنشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے میں نے کسی ایک پہلو کے اوپر اگر گفتگو کی ہے تو یہ تنقید ہے، نہ کہ تنقیص اور نہ ہی الزام۔ الزام اور تنقیص الگ چیز ہوتی ہے، تنقید الگ چیز ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور مجھے پتہ بھی ہے، میں نے بہت سے دوستوں سے اس حوالے سے بات بھی کی، تنقید کے اوپر دنیا کا کوئی قانون آپ کو نہیں روکتا۔ تنقید کے اوپر روکتا ہے لیکن کسی حد تک روکتا ہے، اور الزام کے اوپر دنیا کا قانون بھی اور شریعت بھی، دونوں چیزیں الزام سے منع کرتی ہیں، اور اس کے باقاعدہ سزائیں بھی موجود ہیں۔ آپ سمجھ آئی، الزام اور چیز ہے، تنقید اور تنقیص الگ چیز ہے۔ میں نے جو بات کی تھی وہ تنقید تھی۔ تنقید کیا ہے؟ اب اگر آپ میرے خیال میں مثال کے طور پر کلیم الدین احمد ایک بہت بڑے نقاد گزرے ہیں، تنقید نگار گزرے ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی اور انہوں نے جو شعراء کا حشر کیا اس کتاب کے اندر، آپ نے جو ان کی تصانیف ہیں تنقید کی، تو انہوں نے جو شعراء کے ساتھ جو حال کیا، میرے خیال میں کوئی شاعر اگر اپنی زندگی میں ان کو پڑھ لیتا تو شاید وہ شاعری بھی چھوڑ لیتا، اور اس کا دل بھی نہیں کرتا شاعری کرنے کو۔ تنقید کہتے کسے؟ لیکن اس پہ کبھی بھی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کرنے کی کوشش کی، یہ کرنے کی کوشش کی، کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ جسٹ تنقید تھی۔ تو میرا بھی حال یہی ہے کہ میں نے اگر کوئی بات کی ان کے رسالے کے متعلق، اگر یقین نہیں ہے، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی یہی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، اگر یقین کسی کو نہیں ہے تو آپ کوئی بھی دو مالائی قسم کی کہانی لکھ کے سینڈ کر دیں، دوسرے دن آپ دوسرے مہینے میں آپ کی کہانی اس رسالے میں شامل ہوگی۔
اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. بہرحال میں دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ حال ہونا ہے تو میں قطعاً وہ ویڈیو میں یوٹیوب سے نہ ہٹاتا, وہ ویڈیو ٹھہری رہتی. میں نے ویڈیو ہٹائی ہے صرف اپنے ان دوستوں اور ان قریبی لوگوں کے کہنے کے اوپر میں نے ویڈیو ہٹائی ہے, جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ مناسب نہیں ہے, آپ کا اپنا مقام ہے, آپ کا اپنے ایک وہ ہے, آپ لہٰذا زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی کے اوپر زیادہ جو ہے اس پہ گفتگو کریں, لہٰذا آپ ویڈیو ہٹا دیں. ویڈیو تو میں نے ہٹا دی تھی, لیکن اب اگر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میں ویڈیو نہ ہٹاتا. بہرحال میں چاہوں گا کہ یہ میری آخری ویڈیو ہو, اس حوالے سے میں دوبارہ مجھے کوئی ویڈیو نہ بنانی پڑے. اور انشاءاللہ میری جو نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے اسے دیکھنا نہ بھولیے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بہت ہی مفید ویڈیو آپ کے سامنے میں رکھوں گا, ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.